اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ خاص معجزات سے نوازا۔ آپ کا ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ مادر زاد اندھوں کو بینائی عطا کر دیا کرتے، یعنی جو پیدائشی اندھے ہوا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی مادر زاد اندھوں کو بینائی عطا کر دیتے، برس کے مریضوں کو شفا یاب کر دیا کرتے، اور آپ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے، اور گھر میں کوئی جو بھی اپنے گھروں میں لوگ جمع کر کے رکھا کرتے اور جو کھا کر آتے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا دیا کرتے کہ تم نے گھر میں آج یہ جمع کر کے رکھا ہے اور تم یہ کھا کر آئے ہو۔ اب آپ غور کیجئے گا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات ذکر فرمایا۔ پہلا معجزہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی اندھوں کو بینائی عطا کر دیا کرتے، چنانچہ لوگ اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بینائی عطا کر دیا کرتے۔ تو جب کوئی ان کے پاس حاضر ہوتا اپنے بچے کو لے کر جو پیدائشی نابینا ہوتا، آپ ان کو بینائی عطا کرتے، تو کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ کیا تم مجھ سے شفا مانگتے ہو، اللہ سے مدد طلب کرو، کیونکہ مدد کرنے والا تو اللہ ہے۔ تم بینائی مجھ سے مانگنے آئے ہو، حالانکہ بینائی دینے والا تو اللہ ہے، شفا دینے والا تو اللہ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں نہیں فرمایا، اور قرآن کبھی بھی شرک کی تعلیم نہیں دیتا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے بندوں کے پاس جو اللہ کے مقرب یافتہ بندے ہیں، ان سے اس عقیدے کے ساتھ مدد طلب کرنا کہ یہ اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں، اس طرح کی مدد کرنا قرآن سے ثابت ہے، اور یہ ما فوق الاسباب امور میں استعانت ہے۔ دیکھیں، استعانت کا معنی ہوتا ہے مدد طلب کرنا، اور استعانت کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے استعانت ما تحت الاسباب، یعنی کسی سبب کے ماتحت رہ کر کسی سے مدد طلب کرنا۔ ایک ہوتی ہے استعانت ما فوق الاسباب، یعنی اسباب کے علاوہ کسی سے مدد طلب کرنا، یعنی اسباب سے ماورا ہو کر کسی سے مدد طلب کرنا۔ مدد طلب کرنے میں کسی چیز کو سبب نہ بنایا جائے تو یہ ما فوق الاسباب۔ آسان کر دیتا ہوں، آپ بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ ان سے مدد طلب کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں بیماری آپ مجھے شفا دیں، تو آپ ڈاکٹر سے جو شفا حاصل کر رہے ہیں اس میں ایک سبب ہے، وہ کیا؟ دوائیاں، انجیکشن ہے، اینٹی بایوٹک دوائیاں ہیں، میڈیسن ہے، یہ اسباب ہیں۔ زیادہ بیمار ہوں گے تو آپ کو ڈرپ لگا دی جائے گی، خون کی کمی ہوگی تو آپ کو خون چڑھا دیا جائے گا۔ تو ڈاکٹر سے بھی آپ مدد طلب کر رہے ہیں، یہ ہے استعانت ما تحت الاسباب، یعنی آپ اسباب کے ماتحت رہ کر کسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں استعانت ما تحت الاسباب۔ تو یہ دیوبندی بھی مانتے ہیں کہ ہاں اس طرح کی مدد تو جائز ہے، ہر ایک اس طرح کی مدد طلب کرتا ہے۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اگر ہم کوئی مقدمہ ہو جائے تو وکیل سے مدد طلب کرتے ہیں، اپنے مختلف امور میں ایک دوسرے سے مدد طلب کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی اس طرح کی مدد تو جائز ہے کہ استعانت سبب کی بنیاد پر ہو، استعانت ما تحت الاسباب وہ جائز ہے۔ دیوبندی وہابی جس مدد اور جس استعانت کا انکار کرتے ہیں وہ ہے استعانت ما فوق الاسباب، یعنی کسی چیز کو سبب بنائے بغیر کسی سے مدد طلب کرنا۔ تو اب استعانت ما فوق الاسباب کو انکار کرتے ہیں کہ جی نبی سے آپ مدد مانگتے ہیں کہ اے نبی ہمیں بیٹا عطا کر دو، اے نبی ہماری مشکل حل کر دو، یا غوث اعظم ہماری مدد فرمائیے، ہماری مشکل آسان کیجیے۔ تو یہ جو تم غیر اللہ سے مدد طلب کر رہے ہو ما فوق الاسباب امور میں، یعنی کسی سبب کو بنیاد بنا کر مدد طلب نہیں کر رہے، یہ ناجائز۔ ہم کہتے ہیں قرآن یہ کہتا ہے ما تحت الاسباب میں بھی مدد جائز، اور ما فوق الاسباب یعنی سبب کو بنیاد بنائے بغیر بھی کسی سے مدد طلب کرنا یہ جائز ہے۔ اور یہ قرآن نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی آتا، نابینا بچے کو لے کر آتا تو آپ شفا یاب کر دیتے۔ اب پورے قرآن کی آپ آیات کو پڑھیں، تفسیر کا مطالعہ کریں، کہیں نہیں ملے گا عیسیٰ علیہ السلام نے کسی کو دوائی دی ہو، بغیر کسی سبب کو بنیاد بنائے عیسیٰ علیہ السلام شفا یاب کر دیتے، اور بغیر کسی دوائی کے وہ بچہ، وہ شخص شفا یاب ہو جاتا۔ اس کو کہتے ہیں ما فوق الاسباب امور میں مدد کرنا۔ تو استعانت ما فوق الاسباب امور میں بھی جائز ہے، یعنی سبب کو بنیاد بنائے بغیر بھی کسی سے اگر مدد طلب کی جائے تو یہ جائز ہے۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام دوائی نہیں دیتے تھے، کوئی آپریشن نہیں تھا، کوئی آپ چیرا نہیں لگاتے تھے، اور اللہ کے حکم سے آپ شفا یاب کر دیا کرتے تھے۔ تو اگر یہ شرک ہوتا تو قرآن شرک کی کاٹ کرنے کے لیے آیا ہے، قرآن شرک کے خاتمے کے لیے آیا ہے۔ قرآن معاذ شرک کو بیان نہیں کرتا، اور اللہ کا نبی ہمیشہ توحید بیان کرتا ہے۔ اگر یہ شرک ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام کہہ دیتے کہ بھئی مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو، اللہ سے شفا مانگو، اللہ کی بارگاہ میں اپنے بچوں کو لے کر جاؤ، دعا کرو، اللہ شفا عطا فرمائے گا، اللہ ہی دینے والا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں نہیں فرمایا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس
نابیناؤں کو لے کر آتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان نابیناؤں کو جو پیدائشی نابینا ہوتے ان کو شفا یاب کر دیتے۔ آج تک ایسی ٹیکنالوجی میرے علم میں نہیں ہے، سائنس نے اتنی ترقی کر لی لیکن ابھی تک سائنس اتنی ترقی نہیں کر سکی کہ وہ کسی پیدائشی نابینا کو آنکھ دے سکے۔ یہ جو بینائی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، کوئی کتنی ترقی کر لے لیکن کسی انسان کو، کسی پیدائشی نابینا کو وہ بینائی نہیں دے سکتا، لیکن اللہ نے یہ مقام دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو یہ نقطہ بھی پتہ چلا کہ نبی ہمارے جیسے نہیں ہوتے، نبی تو افضل و اعلیٰ ہوتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جی نبی کی تعظیم ایسے کرو جیسے بڑے بھائی کی تعظیم کرتے ہیں، یا نبی تو ہمارے جیسے، ان کی بھی دعا کی ہماری بھی دعا کی، ان کی بھی دکان ہماری بھی دکان، تو یہ غلط ہے۔ اللہ نے ظاہری طور پر تو ان کو بشری لباس میں بھیجا ہوتا ہے لیکن ان کا مقام بہت بلند و بالا ہوتا ہے کہ ان کے پاس اگر کوئی مریض آ جائے تو وہ شفا یاب کر دیتے ہیں اور وہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ کہ وہ پیدائشی نابیناؤں کو شفا، وہ بینائی عطا کر دیتے، اور برص کا مریض جس کے جسم پر داغ ہوتے ہیں، دھبے ہوتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام برص کے مریض کو شفا یاب کر دیتے اور کوئی دوائی نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ بھی ما فوق الاسباب امور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدد فرماتے تھے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام جو ہے جو لوگ گھر میں کھاتے تھے جمع کر کے رکھتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بتا دیا کرتے تھے کہ تم گھر میں یہ کھا کر آئے ہو، گھر میں یہ جمع کر کے رکھا ہے۔ تو جب بچے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تو فرماتے تھے کہ تم نے گھر میں یہ کھایا ہے اور یہ جمع کر کے رکھا ہے۔ تو بچے گھر پر جا کے بتاتے کہ عیسیٰ نے ہمیں اس طرح بتایا، ہم کو تو یہ معلوم ہے کہ ہم نے کیا کھایا، کیا جمع کر کے رکھا۔ تو اس وقت کی خواتین نے اپنے بچوں کو ان کے پاس جانے سے منع کر دیا تھا کہ یہ تو معاذ اللہ جادوگر ہے اور ان کو تو اس ساری چیزوں کا علم ہے۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غیب کا علم عطا فرمایا۔ دیکھیں اگر غیب کا علم نہ ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے بتاتے کہ تمہارے گھر میں یہ ہے، تم یہ کھا کر آئے ہو، یہ جمع کر کے رکھا ہے۔ تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ نبی کو غیب کا علم ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں جی نبی کو معاذ اللہ غیب کا علم نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت کا انکار ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ تم جمع کر کے گھر میں رکھ کر آتے ہو، جو کھاتے ہو، میں اس کی خبر دیتا ہوں۔ چوتھی بات، مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ آج لوگ کرامت کا انکار کر دیتے ہیں، تو کرامت کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ جی اللہ نے اپنے بندوں کو یہ طاقت نہیں ہے دی، حالانکہ قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ طاقت دی گئی کہ آپ خود کہتے ہیں کہ میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کے مقرب یافتہ بندوں کو یہ طاقت ہے کہ اللہ کے حکم سے اگر وہ کسی مردے کو زندہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔